پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی لاکھوں اور کروڑوں نعمتوں میں سے زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے حسن استعمال سے جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان اس کے غلط استعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، جس دن خود ان کی زبان، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دیں گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ ایک عبرت ناک واقعہ۔ حرقانی شرح موطا امام مالک میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گردنواں میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسری اسے غسل دینے لگی جو غسل دے رہی تھی۔ جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہو 2-4 عورتیں ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنی کھینچتی وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی، دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا ہوا۔ اب مشکل بنی تو اس ورثہ علماء کے پاس گئی، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم اپنی عورت کو معذور نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر عورت کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئی، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گردنواں کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں چلتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی ہے، وہ دوسرے اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چمٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا، یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس تھے؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کے لیے یہ الفاظ کہے تھے کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے پر سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور جو لوگ پاک دامن عورت پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہے۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی حکم کرتا ہوں جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارتے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے لگے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا، جب اس 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ بے بنیاد تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا اور بالخصوص زنا کا الزام دھرنا صرف متعلقہ افراد کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، بلکہ اس کے سارے خاندان کو برباد کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی نے زنا کے بعد سب سے کڑی سزا الزم زنا کی مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چاہ گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود فاسق ہیں۔ اگرچہ مذکور بلا آیاتوں میں عورتوں پر تہمت لگانے کا ذکر ہے، لیکن پوری امت کا اس بات پر اجتماع ہے کہ عورتوں یا مردوں پر زنا کی تہمت لگانا برابر جرم ہے۔ مذکور بلا آیات سورۃ النور کی ہے۔ سورۃ النور ہجرت کے 5 یا 6 سال بعد نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ منورہ سے بھی 8 سال پہلے 590 میں مسلمانوں کا پہلا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تو نجاشی کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا جو خلاصہ بیان کیا تھا، اس میں بتایا تھا
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔